رحمت للعالمین پر یہ ظلم ہوتا رہے گا. آپ اپنی طاقت کب استعمال کریں گے, کب اجازت دیں گے ہم کو؟ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا منہ دیکھا اور کہا جاؤ, میری طرف سے تم کو اجازت ہے, تم طائف والوں کو پیس کر رکھ سکتے ہو دونوں پہاڑوں کے درمیان, مگر کارروائی شروع کرنے سے پہلے میرے محبوب محمد سے بھی رائے لے لینا, اس سے پوچھ لینا کہ ان کی کیا رائے ہے. میں حیران ہوتا ہوں سیرت کے میرے محدود مطالعے میں کہیں مجھے کوئی واقعہ نہیں ملتا کہ اللہ اپنی طرف سے کوئی اجازت دے دے, مگر اجازت میں ایک شرط رکھ دے کہ میری طرف سے اجازت ہے, لیکن اس میں مرضی شامل ہونی چاہیے محمد رسول اللہ کی. اگر وہ اجازت دیں تب میری طرف سے اجازت مکمل ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عجیب حکمت اختیار کی. فرشتوں کو دراصل یہ پیغام دینا چاہا کہ فرشتوں, تم سمجھتے ہو کہ تم میرے رسول محمد کو جانتے ہو, جاؤ اور دیکھو, میں تم بعد میں خود تسلیم کرو گے کہ تم بھی ابھی تک نہیں پہچانے. میرا محبوب دشمنوں کو تباہ کروا کر خوش نہیں ہوا کرتا, میرا محبوب دشمن کو معاف کر کے خوش ہوتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. اس لیے میرے حضرات, میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ امت محمدیہ کے لیے جو حالات اس وقت ہیں وہ ایک لیبر پین کی طرح ہے. میرے اشارے کو سمجھیے گا. ایک ماں جب بچے کو جنم دیتی ہے تو کتنی سخت تکلیف سے گزرتی ہے, وہ ماں ہی جانتی ہے کہ ایک بچے کو جنم دیتے وقت ماں پر کیا گزرتی ہے. ایک بچے کو جنم دینے کے لیے ایک ماں کا پورا وجود ہل جاتا ہے, ایک عورت کا پورا وجود ہل جاتا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں امن و امان کا اور عدل و انصاف کا ایک نیا دور جنم دینے کے لیے امت محمدیہ کو ماں جیسی تکلیف سے نہیں گزرنا پڑے گا؟ وہ تکلیف سے گزرنا پڑے گا, اور وہ یہی امت گزرے گی, اور کوئی قوم نہیں گزرے گی. اس لیے کہ اور کوئی امت اتنی بلند باتیں سوچتی نہیں سکتی, اور تمام قومیں صرف کھانے کمانے میں لگی ہیں. لیکن یہ امت محمدیہ کے بہت بڑی تعداد میں افراد, اس کے نوجوان, اس کے علماء, اس کے بوڑھے, اس کے مرد, اس کی عورتیں, اس کے دانشور, اس کے وکلاء, اس کے مدبرین, اس کے مشائخ, اس کے تاجر, اس کے کھلاڑی, اس کے شاعر, اس کے صحافی, ایک بڑی تعداد ہے جو بلند مقاصد کے لیے کام کر رہی ہے. وہ نہیں چاہتے کہ دنیا کی ساری لوٹ کھسوٹ میں ان کا حصہ ہو. وہ دنیا میں ایک محبت بنا نظام چاہتے ہیں, وہ دلوں کو سکون دلوانا چاہتے ہیں, وہ بے حیائی اور بے پردگی کی تہذیب کو مٹانا چاہتے ہیں, دور کرنا چاہتے ہیں, عزتوں کو محفوظ کرانا چاہتے ہیں, وہ غریبوں کے حقوق کو دلوانا چاہتے ہیں, وہ مزدوروں کو ان کی عزت دلوانا چاہتے ہیں, وہ دنیا کے اندر مریضوں کو تندرستی کا پیغام دینا چاہتے ہیں. اور جب یہ دیکھتے ہیں سرمایہ دار لوگ, جب یہ دیکھتے ہیں دنیا کے چند وہ خاندان جو پوری دنیا کی دولت کو چوس رہے ہیں, تو وہ ان کے خلاف سازشیں کرتے ہیں. یہ سازشیں ہو رہی ہیں اور ہوتی رہیں گی. اللہ تعالیٰ ان حضرات کو جزائے خیر دے جنہوں نے ایک سور پھونک دیا دارالعلوم دیوبند میں وہ اجلاس بلا کر, اور مدارس کے طبقے کے اندر ایک حرکت پیدا کر دی. یہ حرکت رہنی چاہیے اخلاق کے ساتھ, انضباط کے ساتھ, صبر کے ساتھ, تقوی کے ساتھ. ان جذبات کے رخ موڑیے اپنے جائزے کی طرف, اپنی کمیوں کو دور کیجیے, اللہ سے اپنے تعلق کو بڑھائیے, نمازوں کی پابندی کو بڑھائیے, گھروں کے اندر بے پردگی کو کم کیجیے, شادیوں کو سادہ کیجیے, عورتوں کے حقوق ادا کیجیے, اور اپنے پڑوسی شہریوں, عام ہندو لوگوں, عام پریس والے, عام لوگ, ان کے ساتھ اچھے برتاؤ سے پیش آئیے, ان تک صحیح اسلام کو پیش کیجیے. ہم رات کے اندھیرے میں اچانک ان حالات میں گرفتار نہیں ہو رہے ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ نے بہت پہلے بار بار باخبر کر دیا ہے. تم اس دنیا کو تفریح گاہ مت سمجھنا, تم اس دنیا کو تفریح گاہ مت سمجھنا, اس دنیا کو آرام گاہ مت سمجھنا, اس دنیا کو چراگاہ مت سمجھنا. اور قوموں کے لیے ہو سکتا ہے کہ یہ تفریح گاہ ہو سکتا ہے کہ یہ چراگاہ ہو سکتا ہے کہ یہ آرام گاہ ہو, مگر اے محمد رسول اللہ کی امت, اے خاتم الانبیاء کی خاتم الامم, تم صاحب پیغام قوم ہو, تمہارے لیے یہ دنیا امتحان گاہ ہے.
یہ امتحان گاہ ہے. لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا. اللہ پہلے فرما چکا یقیناً تمہاری جان اور مال میں امتحان لیے جائیں گے اور تم اہل کتاب سے بھی اور مشرکین کی طرف سے بھی بہت تکلیف دہ باتیں سنو گے. پھر کیا کرو تم؟ بدلہ لو، انتقام لو، آگ لگاؤ، پتھراؤ کرو؟ نہ. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. تم صبر و تقوی کا دامن پکڑنا، برداشت کرنا، عقل سے کام لینا، تجزیہ کرنا، جلدی جذباتی انداز کا رد عمل مت اپنانا. ذرا سا نعرے پر آگ لگا دو، توڑ پھوڑ مچا دو، یہ مت کرنا. صبر سے کام لینا اور تقوی سے کام لینا، احتیاط سے کام لینا، جذبات پر قابو رکھنا. ہم کو تو پہلے بتا دیا گیا تھا یہ دنیا تمہارے لیے امتحان گاہ ہے. کبھی آپ نے دیکھا کہ امتحان ہال میں جانے کے بعد کوئی اسٹوڈنٹ، کوئی طالب علم، نوجوان وہ امتحان ہال میں جائے امتحان دینے اور اس کے بعد اس کے ہاتھ میں پرچہ دیا جائے اور وہ شکایت کرنے لگے کہ بھائی امتحان ہو رہا ہے؟ یہ کوئی بات ہوئی؟ بہت سے لوگ تو میچ کھیل رہے ہیں، میں امتحان دے رہا ہوں، میرا امتحان لیا جا رہا ہے. بہت سے لوگ تو شادی میں میوزک بجا رہے ہیں، مجھے امتحان لیا جا رہا ہے. تو اس طالب علم کو فوراً میرا خیال میں کسی ڈاکٹر کے پاس بھیجا جائے گا یا ڈاکٹر کو بلایا جائے گا. امتحان ہال میں آنے والا طالب علم تو امتحان دے گا. میں صاف کہنا چاہتا ہوں مسلمان ارادہ کر لیں، عزم کر لیں، اس بات کا فیصلہ کر لیں کہ اس دنیا کو امتحان گاہ سمجھ کر جینا ہے. یہاں امتحانات آئیں گے، جذبات کا امتحان ہوگا، غصے کا امتحان ہوگا، شہوت کا امتحان ہوگا، سخاوت کا امتحان ہوگا، برداشت کرنے کا امتحان ہوگا، ہر چیز کا امتحان ہوگا. کتنا ہمارے اندر ان چیزوں، ان امتحان میں کھڑا اترنے کی عادت ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے اللہ کرے کہ اس اجلاس کا ایک پیغام ہمت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، عزم کے ساتھ، مستقبل پر یقین کے ساتھ، اس ملک کے ضمیر اور انسانیت کے ضمیر پر اعتماد کے ساتھ آپ یہ بھی لے کر جائیں کہ آپ کو اپنا تقویٰ بڑھانا ہے، اللہ سے اپنے تعلق کو بڑھانا، اللہ سے اپنی محبت کو بڑھانا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے عشق کے ساتھ اتباع سنت میں ڈوب جانا اور اپنے رشتے داروں کے حقوق ادا کرنا، اپنے پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنا. اور میں تو آگے بڑھ کے کہتا ہوں ہمارے ذمے اس ملک کا بھی حق ہے. حق یہ ہے اس ملک کا کہ ہم اس ملک کو توحید سکھائیں، اس ملک کو توحید کی طرف بلائیں، اس ملک کو ہم اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائیں، آخرت کی بات اس کو یاد دلائیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالی کو ہم اپنا نمونہ سمجھیں، ان کی ابتدا کریں. اگر یہ جذبات لے کر گئے ہم ہر چیز تشویش میں مبتلا مت ہوں. یہ تو امت کے ساتھ ہونا ہے اور یہ خطرے کی علامت نہیں ہے، یہ کوئی خطرناک خراب مستقبل کی علامت نہیں ہے. یہ اس بات کی علامت ہے کہ دنیا کی تمام قومیں اسی مظلوم اور نہتی قوم کے بارے میں یہ سمجھ رہی ہیں کہ بھائی دنیا نے سب نے امریکہ کو اور مغرب کو اپنا رب مان لیا. اگر نہیں مان رہا ہے کوئی رب تو محمد رسول اللہ کا یہ غلام امریکہ کو اپنا رب نہیں مان رہا. سزا اسی کی مل رہی ہے. وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحكيم الذي له ملك السماوات والارض والله على كل شيء شهيد. میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا اور حضرات بھی موجود ہیں جن سے میں خود استفادہ کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی رتبے بلند کرے کہ آپ نے اتنی دیر بات کرنے کا موقع عنایت فرمایا. آپ سب یہاں سے عشق محمدی میں، عشق خداوندی میں اور شریعت کے اتباع کے مضبوط ارادے کے ساتھ واپس جائیں اور اس ارادے کے ساتھ واپس جائیں کہ آپ ایک انسان تک اس پیغام کو پہنچائیں گے کہ اسلام کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم دہشت گردی کی ہر قسم سے برات کا اظہار کرتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ہم دنیا کی بہتر طریقے پر خدمت کر سکیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. حضرت مولانا کے اس قیمتی پاروں کے بعد میں ریاست